مسجد کے چندہ سے امام مؤذن کو تنخواہ دینا کیسا؟ تو مسجد کے چندہ سے امام مؤذن کو تنخواہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد کے لیے چندہ آپ نے کیا ہے تو مسجد ہی میں لگائیں گے۔ امام مؤذن کو تنخواہ دینے کی ذمہ داری مصلیان کی ہے، نمازیوں کی ہے۔ امام مؤذن کو تنخواہ دینے کی ذمہ داری نمازیوں کی ہے۔ نمازی لوگ امام کو اور مؤذن کو تنخواہ دیں گے۔ آپ ماہانہ کوئی رقم فکس کر دیں اور کمیٹی والے کو لا کے جمع کر دیں، اور کمیٹی والے اسی رقم سے امام مؤذن کو تنخواہ دیں گے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی تنخواہ اس لیے نہیں بڑھاتے ہیں، مؤذن صاحب کی تنخواہ اس لیے نہیں بڑھاتے ہیں کہ آمدنی مسجد کی نہیں ہے۔ بھائی مسجد کی آمدنی سے امام اور مؤذن کو تنخواہ دینا ہی منع ہے۔ لوگ سب پیسہ اکٹھا کریں اور امام اور مؤذن کو تنخواہ دیں۔ مسجد کی رقم کو بزنس کاروبار میں لگانا کیسا ہے؟ مسجد کی رقم کو بزنس اور کاروبار میں لگانا بالکل حرام ہے، نہیں لگا سکتے۔ اور مسجد میں اگر پرندہ گھونسلہ لگا دے تو اس کو ہٹانا کیسا ہے؟ بہت سارے پرندے ورندے کو آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد کے کونے میں یا پیلر کے سائڈ میں کہیں وہ گھونسلہ لگا دیتے ہیں، پھر وہ انڈے وغیرہ ڈالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی پرندہ گھونسلہ لگاتا ہے اس کو صاف کر دینی چاہیے، کیونکہ مسجد میں گندگی ہوگی اور مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مسجد کے اندر اگر کوئی پرندے گھونسلہ لگاتے ہیں تو اس کو وہاں سے ہٹانا بالکل جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ مسجد کا قرآن گھر لے جانا کیسا ہے؟ تو مسجد میں جو لوگ قرآن دیے ہیں ان قرآنوں کو گھر پڑھنے کے لیے لے جانا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں وہ جو پیٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ پیٹیاں دینے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگ گھر لے کر کے جائیں، قرآن خوانی وغیرہ کریں، تو پیٹیوں کو لے جانا تو جائز ہے، لیکن جو باضابطہ قرآن دیا جاتا ہے مسجد میں پڑھنے کے لیے ان قرآنوں کو لے جانا منع ہے۔ مسجد میں لوگ قرآن کی پیٹیاں بہت زیادہ دے دیتے ہیں اور رکھے رکھے پیٹیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو کیا کریں؟ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں کوئی انتقال ہوا، ان کے نام پر ایک قرآن دے دیا، ایک پیٹی دے دیا، تو ایسی ہی مسجد کے اندر اتنی پیٹیاں ہو جاتی ہیں کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض پیٹیاں تو ایسی ہے کہ رکھے رکھے یوں ہی خراب ہو جاتی ہیں، اس کو کبھی کوئی کھولتا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی پڑھتا نہیں، یوں ہی رکھے رکھے وہ پیٹیاں پرانی ہو جاتی ہیں، اس کے اندر جو پارے وغیرہ ہوتے ہیں بالکل بوسیدہ ہو جاتے ہیں، پڑھنے کے لائق نہیں رہتے۔ تو پھر کمیٹی والوں کو مجبوراً اس کو جو ہے لے جا کر سپرد خاک کیا جاتا ہے، یا پانیوں میں چھوڑا جاتا ہے، یا دفنایا جاتا ہے، جو بھی اسلامی اس کے طریقے ہیں۔ تو میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کے گھر میں کوئی انتقال ہوتا ہے تو قرآن کی پیٹیاں دینے کے بجائے ان کے نام پر صدقہ کر دو، راہ خدا میں صدقہ کر دو، یا امام صاحب جو آپ کے یہاں مسجد میں رہتے ہیں اگر وہ مالی حالت سے تنگ ہے تو ان کو کچھ نذرانہ دے دو، مؤذن صاحب کو دے دو، مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلا دو، یہ کام کر دو جس سے مردے کو ثواب پہنچے۔ آپ قرآن کی پیٹیاں لے جا کر دے دیتے ہو، وہ پڑھتے تو ہے نہیں کبھی، تو پھر آپ کو ثواب کیا ملنے والا ہے؟ مسجد کی ذمہ داری کس طرح کے لوگوں کو دینی چاہیے؟ مسجد کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو دینی چاہیے جو ایماندار ہو، جو باشرع ہوں، جو شریعت کے پابند ہوں۔ کیا محلہ کے لوگ مسجد کے اندر میلاد کر سکتے ہیں؟ مسجد کے اندر میلاد کی محفل قائم کرنا کسی شخص کی طرف سے ناجائز ہے، کیونکہ وہاں آپ جب لوگوں کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، تو مسجد کی لائٹ بھی جلے گی، مسجد کا پنکھا بھی جلے گا، مسجد کا پانی بھی خرچ ہوگا، مسجد کا مائک بھی آپ استعمال کریں گے، تو محلے کے کسی شخص کی طرف سے محفل میلاد قائم کرنا منع ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ کچھ وہ چندہ دے دے کہ چلو میں کچھ میں چندہ دیتا ہوں، پھر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجد کاروبار کے لیے نہیں ہے، بزنس کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے۔ ہاں مسجد کے اندر کوئی پروگرام ہو جو مسجد سے ہی جڑا ہوا پروگرام ہے، جیسے سالانہ کوئی محفل میلاد رکھتے ہیں ہر سال مسجد میں، مسجد کمیٹی کی طرف سے، مسجد ہی کی طرف سے، تو وہ جائز ہے۔ لیکن محلے کا کوئی شخص آ کر کے مسجد کے اندر محفل میلاد قائم نہیں کر سکتا ہے۔ مسجد کے اندر سو رہا تھا، ناپاک ہو گیا تو کیا کرے؟ مسجد کے اندر آپ سو رہے تھے، سوئے سوئے ناپاک ہو گئے تو کیا کرو گے؟ سب سے پہلی بات تو مسجد کے اندر سونا ہی منع ہے، آپ سو نہیں سکتے، لیکن آپ سو گئے، آنکھ لگ گئی اور اسی دوران آپ کو احتلام ہو گیا، فوراً اٹھ کر کے آپ تیمم کر لیں، تیمم کر کے آپ مسجد سے باہر نکلیں اور پھر صاف ستھرا ہو کر کے جہاں آپ سوئے تھے، اگر مصلی خراب ہو گیا ہے تو اس مصلی کو نکال کر آپ پاک کو صاف کر کے اندر لے جائیں، ورنہ یوں ہی اسے ناپاک چھوڑ دیے تو پھر اس مصلی میں جتنے بھی لوگ جب تک نماز پڑھیں گے گناہ آپ کو ملے گا، کیونکہ وہ مصلی آپ کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہے۔